اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان شریف کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس لیے روزے کا مقصد اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ بندہ رکھتا ہے تو نفس جو ہے وہ بھوکا رہتا ہے، تو پھر اس کا گناہوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے جو نفس سے اگر مقابلہ بندہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ روزے رکھنے سے نفس جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ دوسرا، روزہ دیکھیں، زکوٰۃ ہوتی ہے، دولت سے زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے، فصلوں سے زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو روزہ ہے یہ بدن کی زکوٰۃ ہے، بدن سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے۔ بندہ روزے رمضان شریف کے روزے جب رکھتا ہے نا، تو یہ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ اور روزہ جو ہے یہ ڈال ہے جہنم سے، جیسا کہ تلوار سے بچنے کے لیے ایک ڈال ہوتی ہے نا، اسی طرح یہ روزہ جہنم سے بچنے کی ایک ڈال ہے۔ اور ماہ رمضان کے اندر یعنی شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے جتنے بھی ہیں وہ سارے بند کر دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ پھر وہ روزہ دار جب اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا، اس دروازے سے پھر مزید کوئی بھی جو ہے نا وہ داخل نہیں ہوگا۔ تو رمضان شریف کے روزے اللہ رب العالمین کی برگاہ میں دعا ہے کہ میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بدنصیب بدقسمت ہوگا وہ شخص کے جو ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا۔